اور بے شک ہم نے حصول نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کو صحت و عافیت کی بہترین حالت میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گرد گھومنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین یا رب العالمین۔ ہم نے پچھلی 2 کلاسز میں یعنی ڈے 1 اور ڈے 2 میں سورہ ملک کی آیت نمبر 1 سے 6 تک پڑھا ہے۔ ہم 3 آیات کر کے ایک کلاس میں پڑھ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ حفظ بھی کر رہے ہیں۔ بہت اچھا لگا کہ آپ لوگوں نے کلاسز کو پسند کیا اور ایک ایک لفظ کو سمجھا۔ تو آج ہم آیت نمبر 7 سے آیت نمبر 9 تک پڑھنا سیکھیں گے تجوید کے ساتھ، اور ساتھ ساتھ اس کو ریوائز بھی کریں گے تاکہ یہ یاد بھی ہو جائیں۔ چھوٹے چھوٹے سے ٹپس ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے سے فارمولے ہوتے ہیں قرآن پاک کو تجوید سے پڑھنے کے۔ اگر آپ ان کو فالو کریں گے تو انشاءاللہ آپ قرآن پاک پڑھنا خود بخود شروع کر دیں گے۔ تو چلیے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا القوا فیہا سمعوا لها شہیقا وہی تفور۔ اذا القوا، ذال کے ساتھ الف ہے اور اس کے اوپر مد بھی ہے، اس کو ہم نے لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ القوا، قاف کو ہم نے موٹا کرنا ہے اور اس کے ساتھ بھی واو مدہ ہے، اس کو بھی ہم ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے۔ فیہا سمعوا لها، سمعوا، یہاں پر بھی دیکھیے عین کے ساتھ واو مدہ ہے، اس کو بھی ہم نے لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ شہیقا، ہاں کو ہم نے یا مدہ کے ساتھ لمبا کر کے پڑھنا ہے ایک الف کے برابر، اور قاؤ، یہاں پر آپ دیکھیے گا تنوین کے ساتھ یا واو میم نون۔ جب بھی یہ 4 حروف آتے ہیں تو ہم غنہ کرتے ہیں، یعنی ملا کر پڑھتے ہیں، ادغام کرتے ہیں، اور وہ بھی غنے کے ساتھ۔ تو یہاں ہم نے ادغام کیسے کرنا ہے؟ غنہ کر کے۔ قاؤ، کبھی بھی اس کو قو نہیں پڑھنا۔ شہیقا وہی تفور، تو اس کو میرے ساتھ آپ بھی بار بار دہرائیے گا تاکہ یہ آیات آپ کو زبانی حفظ ہو جائیں۔ اس کو دوبارہ پڑھتے ہیں۔ اذا القوا فیہا سمعوا لها شہیقا وہی تفور۔ کلیئر ہو گیا؟ نیکسٹ آیت پر چلتے ہیں۔ تکاد تمیز من الغیظ، اب یہاں پر اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں تکادوتا، تو آپ نے اس والے قاعدے کو یاد رکھنا ہے، جب بھی زبر زیر پیش کسی حرف کے اوپر آتا ہے تو ہم اس کو کھینچے بغیر پڑھتے ہیں۔ دال کے اوپر جو ہے پیش کی حرکت ہے، اس کو کھینچنا نہیں ہے، دو چھوٹا پڑھنا ہے۔ تکاد تمیز من الغیظ، یہاں پر دیکھیے گا توئیں کا وقف ہے اور ہم نے یہاں پر وقف کیا ہے، اسی لیے ضا پر آ کر ہم رک گئے ہیں، ضا کو ہم نے سائلنٹ کیا ہے۔ تو ہم نے پیچھے سے ملا کر پڑھنا نہیں ہے، پیچھے سے ملا کر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم آگے سے سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ کلما القی فیہا فوج سألہم، اس لفظ پر بہت سے لوگ غلطی کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو فوج، یہاں پر جیم کے اوپر ہم نے اخفا کرنا ہے، سافٹ غنہ کرنا ہے، کیونکہ اس کے بعد حروف اخفا ہے سین،
اور سألہم، اس میں غلطی کیا ہوتی ہے کہ اکثر لوگ جو ہیں اس کو سالہم پڑھتے ہیں، سین کے ساتھ الف پڑھتے ہیں، سین کے ساتھ الف نہیں ہے، سین کے ساتھ حمزہ ہے، اور الف کے اوپر جب بھی کوئی حرکت آ جاتی ہے تو وہ الف نہیں رہتا، وہ حمزہ بن جاتا ہے۔ تو ہم نے یہاں پر سین کو الگ پڑھنا ہے اور حمزہ کی آواز الگ آئے گی، آ، سا، آ، سألہم۔ اور یہاں میم ساکن پر غنہ ہرگز مت کریے گا، کیونکہ یہاں پر صرف اظہار شفوی ہوگا، یعنی کہ ہم نے میم پر آ کر رک جانا ہے، میم پر غنہ نہیں کرنا۔ تو یہ پڑھا جائے گا سألہم خزنتہا أَلَمْ يَأْتِكُمْ، یہاں پر بھی دیکھیے میم ساکن پر غنہ نہیں ہے، یہاں غنہ نہیں ہوگا۔ علم، بہت لوگ اس طرح پڑھتے ہیں کہ جب بھی میم آتی ہے اس پر تھوڑی دیر رکتے ہیں، غنہ کرتے ہیں، ہر میم ساکن پر غنہ نہیں ہوتا، جب بھی میم ساکن کے بعد با اور میم آتی ہے صرف تب غنہ کرتے ہیں، تو یہاں پر غنہ نہیں کرنا ہے۔ علم یأتیکم نذیر، یأتیکم کی جو میم ہے اس پر بھی غنہ نہیں ہوگا۔ اور یہاں پر بھی دیکھیے گا یاتکم پڑھتے ہیں، جیسے کہ ابھی میں نے بتایا ہے کہ الف جو ہے ہمیشہ خالی ہوتا ہے، یہاں پر ساکن آ گیا ہے، الف کے اوپر ساکن کا سائن آپ کو نظر آ رہا ہے، تو اسی لیے پھر یہ الف نہیں ہے، یہ حمزہ بن گیا ہے، اور حمزہ جب ساکن ہوتا ہے تو اس پر ہم نے جھٹکا لازمی دینا ہے، یہاں پر یہ پڑھا جائے گا یاتکم، یاتکم مت پڑھیے گا۔ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ، کلیئر ہو گیا؟ آگے چلتے ہیں۔ قَالُوا بَلَىٰ قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ، یہاں پر قالوا، بہت سے لوگ جو ہیں اس کو قالو کھینچتے نہیں ہیں، یہاں پر واو مدہ ہے، قالو کھینچ کر پڑھنا ہے۔ بلا قد، قاف موٹا ہوگا اور دال پر قلقلہ کریں گے۔ جاءنا، اکثر لوگ جو ہیں اس انا کو بھی نہیں کھینچ کر پڑھتے، یہاں پر انا کھینچ کر پڑھا جائے گا ایک الف کے برابر۔ جاءنا نذیر، یہاں پر آپ دیکھیے گا کہ را جو ہے بہت سے لوگ اس کو موٹا کر کے پڑھتے ہیں، کیونکہ یہاں ہم نے وقف کیا ہے، جب ہم یہاں وقف کر رہے ہیں تو را ہو گئی ہے ساکن، اور ساکن را ساکن سے پہلے ہم نے دال کے نیچے پڑھی ہے زیر، اسی لیے جب را ساکن سے پہلے زیر ہو تو را باریک پڑھی جاتی ہے، یہاں پر ہم نے را کو باریک پڑھنا ہے، نذیر نہیں ہوگا، یہ ہوگا نذیر۔ اس کے آگے آپ کو وقف نظر آ رہا ہے، لام الف لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، لیکن اس کے نیچے جو ہے نا 5 لکھا ہوا ہے، 5، تو یہاں پر ہمیں وقف اگر ہم نے کر لیا ہے تو ہم یہاں آگے سے پڑھیں گے، پیچھے سے ملا کر نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا، فَكَذَّبْنَا، یہاں پر اکثر لوگ پڑھتے ہیں فَكَذَبْنَا، کاف کو ہم نے زال مشدد کے ساتھ ملانا ہے اور سختی سے ملانا ہے، اور زال کو جب ہم با ساکن کے ساتھ ملائیں گے تو با پر قلقلہ کریں گے۔ فَكَذَّبْنَا، اوکے جی، کیسے پڑھیں گے اس کو؟ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ، یہاں پر آپ دیکھیے گا شیء یائے مدہ ہے، اور ہم نے اس کو پہلے کھینچا، اس کی مد کو کمپلیٹ کیا، اس کے بعد حمزہ پر جب ہم نے وقف کیا تو حمزہ ہو گیا ساکن، اور جب بھی حمزہ ساکن ہوتا ہے تو اس پر جھٹکا لازمی لگتا ہے، تو ہم نے جب یہاں وقف کرنا ہے تو حمزہ پر بریک لگانی ہے، وہ جھٹکا دے کر، کیسے؟ من شیء، یہاں پر دیکھیے گا جیم کا وقف ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پر بھی پکا وقف ہے، یہاں ہم اگر رک گئے ہیں تو ہمیں پیچھے سے ملا کر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم آگے سے پڑھ سکتے ہیں۔ یہ میرے ساتھ آپ بھی پڑھیے گا۔
فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء इन तुम, ये वाला जो नून है इस पर हमने सिर्फ इजहार करना है क्योंकि नून साकिन के बाद क्या है, हरूफ हल्की है, इसीलिए यहाँ पर इजहार होगा। इन इन इधर गुन्ना मत करिएगा। इन तुम, और ये वाला जो नून साकिन है इस पर होगा इख्फा क्योंकि आगे हरूफ इख्फा आ गया है। इल्ला फी ज़लालिन कबीर, ज़लालिन इस तनवीन पर भी इख्फा होगा। कबीर, और जब हमने यहाँ पर वक्फ किया तो रॉ को साकिन किया तो ये पढ़ा जाएगा कबीर। क्लियर हो गया? चलिए इसको एक बार हम फिर से पढ़ लेते हैं, मेरे साथ साथ आप भी पढ़िएगा। इज़ा उल्क़ू फ़ीहा समि'ू लहा शहीक़न वहिय तफ़ूर तकादु तमय्यज़ु मिनल ग़यज़ कुल्लमा उल्क़िय फ़ीहा फ़ौजुन सअलहुम ख़ज़नतुहा अलम यअतिकुम नज़ीर قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير اللهم فقهنا في الدين اللهم بارك لنا في أوقاتنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين